کہ جی ریگولیشنز کا امپیکٹ کیا ہے، لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ظاہر آگے چل کے اوور آل معیشت پر کیسا اس کا دباؤ آتا ہے یا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ چلائیں جی۔ سلج جو ہے یہ ساری وہ مزاحمتیں ہیں جو ایک عام آدمی برداشت کرتا ہے جب اس نے کسی سرکاری دفتر سے کوئی کام کروانا ہو۔ اپنے گھر کا نقشہ پاس کروانا ہے تو اس میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کتنا وقت لگتا ہے، ان کو عبور کرنا جو ہے دلدل میں سے گزرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب ہم نے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہوں گی، آپ کو جو ہے پہاڑ چڑھنے کے برابر ہے۔ ہمیں بھی کئی مہینے کا ویٹ کرنا پڑا، فائنینشیل سٹریس بھی تھا، چونکہ شاپ کا کرایہ شروع ہو چکا تھا تو ہمیں کئی لاکھ کا برڈن تو وہ پڑا۔ اگر 10 دن بعد پرمیشن مل جائے گی تو خرچہ کم بڑھے گا، اگر 2 سال بعد ملے گی پرمیشن تو خرچہ آپ کا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سریا ہم نے لیا تھا 175 کا، ابھی ہم لوگ سریا لے رہے ہیں 190 کا۔ بڑی بڑی عجیب قسم کی ہمیں انفارمیشنز ملنا شروع ہوئیں اور جو ہمارے لیے بہت حیران کن تھیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ بہت اہم ایک موضوع ہے جو کہ اکنامیکلی ہمیں بہت زیادہ کاسٹ کرتا ہے، تو اس پہ کچھ نہ کچھ ریسرچ ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک سلج آڈٹ لانچ کیا اور اس کا ہمارے ہاں 3 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لیں اور اس میں ہم پن پوائنٹ کریں ان غیر ضروری مراحل کو، پھر ہم جو بھی متعلقہ ادارہ ہے سرکار کا اس کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ والا جو مرحلہ ہے اس کو ہم اس طرح آسان کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ ہم ایک اویئرنیس عوام میں لا سکیں کہ جو مزاحمتیں ہیں ان کو کم ہونا ضروری ہے۔ کہیں اسی چیز میں 2 گھنٹے لگنے ہیں یا 2 دن لگنے ہیں تو اس میں 20 دن لگ جاتے ہیں۔ اب یہ 20 دن لگنے سے 18 دن کی جو ڈیلے ہو جاتی ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کا کام جو کل شروع ہو سکتا تھا وہ 20 دن بعد شروع ہوگا۔ کیونکہ آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ گھر ہے، میں نے یہ 80 لاکھ روپے میں کمپلیٹ کر دینا ہے، اس کو فنشنگ تک لے کے چلا جانا ہے، وہ 80 سے کروڑ روپے تک چلا جائے گا۔ فرض کر لیں کوئی دکان کھول کر، کوئی جنرل سٹور کھول کر اس سے انکم ارن کرنی تھی تو وہ 2 دن کے بعد انکم نہیں شروع ہوگی، وہ 20 دن کے بعد، یا ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے شروع ہوگی۔ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فارمیسی کھولتا ہے یا میڈیکل سٹور، اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ سٹیجز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ فارم فلنگ کرتے ہیں، اس میں آپ کئی طرح کے ڈاکومنٹیشن ہے، پھر آپ کے وزٹس ہوتے ہیں، پھر ان کے وزٹس ہوتے ہیں۔ فائنینشیل سٹریس بھی تھا، چونکہ شاپ کا کرایہ شروع ہو چکا تھا تو ہمیں کئی لاکھ کا برڈن تو وہ پڑا۔ ڈیزائن کا کام ہوتا ہے تو اس میں جب تک کہ سی ڈی اے کے پلان اپروو نہیں ہوتے وہ ہمیں فیس نہیں ملتی۔ یہ تو فیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے PC1 بنائے ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے جو ایک ایسٹیمیٹ لگائے ہوتے ہیں کہ اتنی کنسٹرکشن اتنے پیریڈ میں ہو جائے گی، وہ جب وہ پیریڈ بڑھ جاتا ہے تو وہ پرائسز جو ہے نا انکریز ہر 10 سے 12%، 15% تک بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں کافی سارے مراحل ہوتے ہیں، ایسے پوزیشن کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں کئی دفعہ نقشے جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی ویل لیڈ آؤٹ نہیں ہوتے، ایز پر دا ریکوائرمنٹس نہیں ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ریکوائرمنٹس ود دا پیسج آف ٹائم اوور دا لاسٹ 10 to 15 ایئرس وہ کافی اسٹرینجنٹ بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ بہت سارے ایشوز آئے ہیں۔ فار انسٹنس لائک 2005 کا ارتھ کو ایک آیا، اس کے بعد بہت ساری ایسی کلیبرٹیز آئی، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی بھی ہوتی ہیں۔ سلج کو ریسرچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی فائنینشیل اور سائیکولوجیکل کاسٹ بھی بتائی جائے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہائی رائز بلڈنگ جو ہے، کہ اگر آپ کو کل پرمیشن مل جائے بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کی تو آپ کی مٹیریل کی جو کاسٹ ہوگی، کنسٹرکشن مٹیریل کی، وہ جو اس وقت چل رہی ہے ہوگی وہ ہوگی، لیکن آپ کو 4 سال بعد ملتی ہے تو کنسٹرکشن مٹیریل کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہوگی۔ جتنی بھی ہائی رائزز ہیں وہ سارے آکشن پراپرٹیز ہیں۔ آکشن پراپرٹیز میں بہت سارے ٹائمنگز پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو پراپرٹی کی جو ریئل
वैल्यू जो कि उन्होंने CDA में जमा करानी होती है, उनके पास वो कैश फ्लो का इशू होता है। इस्लामाबाद में जितनी भी हाई राइजेस बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें बिल्डिंग वायलेशंस हुई हैं और उसी की वजह से वो अब CDA में ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रही हैं। इकोनॉमिक्स में एक इस्लाह यूज़ करते हैं GDP। इसके असरात जो हैं वो इकानमी पे बहुत गहरे होते हैं। आपकी इकानमी में एक साल में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सो GDP इज़ द सम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जो स्लज है, ये जो फ्रिक्शंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांजैक्शंस की वो बहुत कम हो जाती है। जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो मैंने ये सोचा था कि देखें स्लज तो होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा होगा और वो उस अफसरशाही की वजह से इतना हमारा माशरे को नुकसान हो रहा होगा। अगर आप किसी मुलाजमत का हसूल FPSC के थ्रू चाहते हैं तो उसमें कम से कम टाइम 2 साल 2.5 साल है। हमने न्यू जर्सी USA की मिसाल ली तो वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम टोटल फ्रॉम सबमिटिंग एप्लीकेशन टू गेटिंग जॉब अपॉइंटमेंट और इनफैक्ट ज्वाइनिंग द जॉब इज़ 6 मंथ। तो वहाँ पे 6 माह लगते हैं और हमारे यहाँ 2.5 साल लगते हैं। ये जो हमारी आदत है ना कि हम डिले करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि कोई आदमी आएगा हमारे पास तो अपने नक्शे के लिए कहेगा, फिर फ़ाइल मंगवाएंगे, फ़ाइल वाला कहेगा जी अच्छा जी मुझे पैसे दो, मैं फ़ाइल निकालनी है, फ़ाइल तुम्हारी गुम गई है, ये हो फाइलें गुम जाती हैं। हमारे कई बार आज से पता लगा जी फ़ाइल गुम गई, 6 हफ्ते के बाद फाइल मिली। जब आपका टाइम कंज्यूम होने ज़्यादा लग जाए तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे के ऊपर बर्डन आ जाता है, बंदे सोचने लग जाता है कि यार अब मैं किस तरह करूँ। वो आपके लिए एक मुश्किल हो जाती है कि खुद से खुद को लड़ना पड़ जाता है। जब आप कोई भी काम, कोई भी सरकारी दफ्तर से कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का आप शिकार हो जाते हैं। अब हमारे लिए सबसे जो अहम मरहला था वो ये था कि हम इस ज़हनी तनाव को मेजर कैसे करें, इसको हम कैसे नापें। हमने 1 to 5 उसको कैटेगराइज किया। दरख्वास्त गुजार से पूछा कि अच्छा आप बताइए कि जब आप ये इंडेमनिटी बॉन्ड या स्टैम्प पेपर लेने जाते हैं तो उस वक्त 1 से 5 तक, 1 से मुराद ये है कि बहुत कम ज़हनी तनाव, 5 से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा ज़हनी तनाव। तो 1 से 5 तक आप रैंक करके हमें बताएं कि स्टैम्प पेपर लेने में आपको कितना ज़हनी तनाव गुजरा। एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए रिसर्चर सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि देखें ज़हनी तनाव का सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो आपका एक तालिब इल्म जो बिल्कुल ग्रेजुएट हुआ है वो है। जब प्रोसेस स्टार्ट कराया, घर का पोजेशन लेटर हो गया, मैप अप्रूव हो गया, एटसेट्रा, 1.5 से 2 माह उसमें लग जाते हैं। वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए अगर हम ऑनलाइन ही उसको जो है अप्लाई कर सकें। मैप भी हम ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में उनको भेज दें और इसी तरह पोजेशन लेटर के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो हमारा काफ़ी सारी टाइम जो है ये बच सकता है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें आवाम की तरफ से भी आता है। सो दी ऑब्सेशन विद द फाइल, वो चाहे एक अमीर आदमी भी हो, एक टेक्नोलॉजी सेवी आदमी हो और वो 21st सेंचुरी का बंदा है, ही इज़ बॉर्न अब्रॉड, लेकिन जो एक ऑब्सेशन विद फाइल है उसकी प्रॉपर्टी की, वो ऑब्सेशन जो है अनफॉर्चुनेटली हम उसका ख़त्म नहीं कर सकते। और अगेन वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। टेस्टेड कॉपी क्यों चाहिए? और बिल्कुल जी, एक ये बहुत ही पुरानी जो है कंडीशन है और ऑब्सोलीट अब तक हो चुकी है। इसमें नुकसान यह है कि पहले तो एक आम शख्स को जो है किसी ग्रेड 17 को ढूंढना एक मुश्किल काम, वो अगर ढूंढ भी लेता है तो ये एक टाइम का ज़िया है। और इससे बेहतर तरीका जो है वो मौजूद है कि आप सिर्फ CNIC का नंबर दें और जो है वो जो कंसर्न एजेंसी है वो कहीं कंप्यूटर में जो है फीड करे, वो नादरा के साथ कनेक्टेड हो और वहाँ नादरा से वेरिफिकेशन हो जाए, वो एक्यूरेट वेरिफिकेशन होगी। परेशान करने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि स्लज मौजूद है और स्लज को ख़त्म करने के लिए जो है अभी रवैया मौजूद नहीं। बहुत से मराहिल हैं जो हमने इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए हैं जो बड़े से आराम से कोई भी सरकारी दफ्तर जो है उनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि क्या आप में विलिंगनेस है, क्या वो जो सरकारी दफ्तर है वह ख़ुद को तब्दील करने के लिए राज़ी है भी या नहीं, या वो वही पुराना बुसीदा अफसरशाही का निज़ाम चाह रहा है, जो सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। और जो हमारा मेन काम है बीइंग रिसर्चर इज़ टू चेंज माइंड सेट। तो हमारी जो पॉइंट सर्च सीरीज़ है इसका मेन काम भी यही है कि हम उन अफसरों को बताएं कि भाई ये आपका निज़ाम बहुत बसीदा है, आपको इस अफसरशाही से निकलना होगा
تب ملک ترقی کرے گا, تب ہم آگے بڑھیں گے. سر بہت بہت شکریہ. دو تین باتیں ابتدائی کلمات میں کہہ کے تو پھر صدام سے اور پھر راحت کنہین سے بات کی جائے گی. انہوں نے بات کی کہ جو آپ کو اپروولز چاہیے ہوتے ہیں اس پہ جو وقت کا ضیاع ہے, جو آپ پہ ذہنی اور فزیکل بھی ایک تناؤ ہے, صرف ذہنی تناؤ نہیں ہے, اور پھر وہ جو اس کی آپ کی فائنینشیل کاسٹ ہے, آپ چکر لگا رہے ہیں دفتروں کے, ایک وہ ہے. اصل میں مسئلہ شروع یہ ہوتا ہے, جیسے بات بھی کی گئی اس میں, کہ آپ کی سوچ کیا تھی, اور سوچ کچھ قانون اس زمانے کے بنے 1935 کے بنے ہوئے, 1935 کے, میں مثالیں بعد میں دوں گا, اس وقت صرف ابتدائی باتیں کر رہا ہوں. 1935 کے بنے, ہم نے تبدیل نہیں کیے. وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے کیونکہ آپ کسی کو تنگ کر سکتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے بنا سکتے ہیں, اور یہ اصل ریالٹی ہے. اچھا, پھر ادارے اتنے, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ریگولیٹری ایجنسی کہتے ہیں, جہاں سے آپ نے پرمیشنز اپروولز لینے ہیں, وہ پاکستان میں 122 ہے. اتنی سی معیشت ہے, 122 ادارے ہیں مختلف چیزوں کے لیے, اور اداروں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 10 دن لگتے ہیں ایک چیز کی اجازت لینے میں. ہوتا یہ ہے کہ ہر وہاں پہ ادارے میں 6-7 لیئرز ہیں. پہلے ایک کلرک ہے, پھر ایک ہیڈ کلرک ہے, پھر ایک سیکشن افسر ہے, ایک ڈپٹی سیکرٹری ہے, پھر ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے, اور پھر ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے. آپ سوچیں نا کہ ہر کی ٹیبل پر جب جائے گا تو کتنے دن لگیں گے. پیسہ تو بعد کی بات ہے, اگر کسی نے کچھ لینا بھی نہ ہو تو 6-7 لوگوں کی ڈیسک سے گزر کی جب کوئی چیز آئے گی تو کتنا وقت لگے گا. اور وہ جو بات CNIC کی کر رہے ہیں, میں آخری بات یہ کروں اسی حوالے سے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ سب کس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے نا لوگوں کے پاس. آپ گئے تھے نا, میں بایو میٹرک ہوا نا بینک نے, آج آپ جائیں اپنی چیک بک لینے, وہ کہیں گے CNIC لے کے آئے. یہ بینک ہے جو بڑی باتیں کرتا ہے کہ جی دے آر دا ماڈرن سیکٹر. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے, تم نے میرا اکاؤنٹ بایو میٹرک کی بنیاد پہ کیا تھا, اور تم اب مجھے کہہ رہے ہو کہ CNIC لے کے آؤ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بزرگ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اچھا چلے فوٹو کاپی دے دیں, دوسروں کو کہتے ہیں اصل دکھاؤ. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ ہے. اور آخری چیز اس میں کہ جب میں اور ندیم صاحب ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم یونٹ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے تھے, ہم نے صرف اتنی بات کی کہ جناب ایسے کریں کہ جو آپ کے قوانین ہیں, پروسیجرز ہیں, پروسیسز میں منسٹریوں کو کہہ رہے تھے, آپ کے پاس, آپ کو بھی پتہ, لوگ جاتے ہیں پرمیشن کے لیے, وہ کہتے ہیں اچھا یہ لے آئیں, آپ وہ پہنچا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز رہ گئی ہے, پھر وہ آپ جمع کراتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ بھی رہ گیا. ایک ہی دفعہ کوئی نہیں بتاتا, آپ کو بھی پتہ ہے ایک دفعہ کوئی نہیں بتاتا. ہم نے صرف اتنا کہا کہ یار یہ جو آپ کا پروسیجر ہے, پروسیسز ہے, کیا کیا چیزیں چاہیے ویب سائٹ پہ ڈال دیں. کوئی نہیں مانا. وجہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میری چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے, ویب سائٹ پہ ڈال دیا, سب کو پتہ چل جائے گا, تو باقی کیا رہ گیا. سو میرے کہنے کا مطلب یہ, اور اس میں باقی مثالیں میں آپ کو بعد میں دے دوں گا, ٹھیک ہے جی. سو اب میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ صدام وغیرہ نے یہ ایکسرسائز کی تھی جس کی بیسس پر کہا کہ جی ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ 40% حکومت کی جو معیشت کی پیداوار ہے وہ اسی چیزوں میں خرچ ہو جاتی ہے, کہ لوگوں کا جو وقت کا ضیاع ہے, ذہنی اور فزیکل تناؤ ہے, اور یہ جو ان کی فائنینشیل کاسٹ ہے. اور اس کے حوالے سے جو نے کام کیے اس پر ذرا تھوڑی سی اور ہمیں بتا دیں. جی تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہوں گا ہماری سلیج آڈٹ جو ہے, یہ ہم اس کا والیوم 2 بھی آ گیا ہے. اس میں ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کو کوانٹیفائی کیے, جس طرح سر نے ایکسپلین کیے. سلیج بیسیکلی دلدل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, لائک مڈی واٹر اور سم تھنگ.
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا پاؤں اس میں جاتا ہے تو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، جتنا نکالتے ہیں اور اندر جاتا ہے. تو ہمارا سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کے اندر اٹک گئے. وہ جس طرح بھی سر نے کہا کہ آپ کو اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں اور ایک بار میں چیز نہیں بتاتے، کہیں گے اچھا یہ رہ گیا اب یہ چیز لے کے آؤ. تو وہ چیزیں ہیں. اب اس کا جو ہمارا آئیڈیا تھا، ڈاکٹر ندیم بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں. آئیڈیا یہ ہے کہ ایک اکانومی میں ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں، کسی انٹریکشن کرتے ہیں، اسے کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، یا کوئی کام ہوتا ہے کسی آفس میں، وہ بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. یو پاس آن دی انفارمیشن، کچھ چیز آپ کو چاہیے. اس ٹرانزیکشن کی جو دی کاسٹ آف ٹرانزیکشن شوڈ بی منیمل. پوری جو دنیا میں یہ فلاسفی ہے. میرا اپنا چونکہ ایریا انسٹیٹیوشنل اکنامکس ہے، تو جتنی وہ کاسٹ آف ٹرانزیکشن منیمم ہوگی اتنی گروتھ زیادہ ہوگی. جس طرح میں ایک مثال دوں، ہمارے یہاں کچھ اچھی مثالیں بھی ہیں، اکا دکا ہی ہیں تو میں وہ بھی دے دوں. اسلام آباد ٹریفک پولیس والے نے کچھ ریفارم کیا ہے. میں جب گیا تھا فرسٹ ٹائم، جب میرا بنا تھا 6 ایئرز اگو، تو میں نے دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ 45 دن کے بعد آپ آئیے گا تو آپ کو ملے گا. ناؤ آئی جسٹ وینٹ دیئر ٹو رینیو مائی ڈرائیونگ لائسنس، اور وہ کہتے ہیں آپ بیٹھے 45 منٹ کے بعد آپ کو مل جائے گا. میں نے کہا نہیں پرنٹ ہو کے آ جائے گا؟ کہتا ہاں آپ کو ابھی آپ کو پرنٹ نکال کے دیں گے. سو مطلب آئی ڈی کارڈ پرنٹ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے 45 منٹس میں. دے ہیو ڈن اٹ. کچھ چیزیں ہو رہی ہیں بٹ بہت سنیل پیس ہیں. تو پہلے جو 45 منٹ تھا، اب فار ایگزامپل ایک ہم آئی ایم پشتون، سو بہت سارے لوگ ہمارے ایز اے ڈرائیور جاتے ہیں ان دا مڈل ایسٹ. ایسا ہوتا ہے ہمارے علاقے سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 45 دن بعد آئیے گا. وہ کہتے ہیں یار اب تو پھر رکنا ہوگا یہاں 2 ہفتے، جب تک وہ نہیں ملتا تو آئی ایم ہیئر ان اسلام آباد. سو ٹو اسٹے ان اسلام آباد، اگر اپنے ہیں پھر بھی دیر از اے کاسٹ آف لیونگ. آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، کوئی روم کرتے ہیں یا کسی فیملی ممبر کے ساتھ رہتے ہیں، پھر اسٹریس لیول، فیملی ادھر اکیلی ہے. 2-3 ہفتے جو وہ رہتا ہے، دیٹس دا کاسٹ آف ٹرانزیکشن وچ ہی از ویٹنگ کہ ڈرائیونگ لائسنس آئے گا تو تب میں لے کے جاؤں گا، ویزے کے لیے اپلائی کروں گا تو باہر جاؤں گا. اگر وہ اس کو 1 گھنٹے میں مل جائے، اسی دن اپلائی کریں، ہمیں بھی خدا حافظ کہ وہ نکل جائے. سو دیٹ از ہاؤ اٹ امپیکٹس دی اکانومی. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو ٹائم آپ کا لگتا ہے جتنا آپ چکر لگاتے ہیں، جس طرح ایکسپلین کیا سر نے. ایک اسٹریس لیول ہے آپ کا، اور ایک اوبویسلی مانیٹری جو ہے کاسٹ. آپ ٹکٹ لگاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، کہیں کسی چیز کو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں. اب اس چیز یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ دیر از این اپرچونٹی کاسٹ، یو نو، کہ یہ چیز اگر نہ ہوتی تو دیر واز این اپرچونٹی جو کہ وچ یو آر لوزنگ. اب فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے، ہائی رائز بلڈنگ فار ایگزامپل، یہ میں جو ہماری رپورٹ ہے کہ 4 ایئرز لگتے ہیں آپ کو ٹو گیٹ دی پرمیشن فار ہائی رائز. اس کے جو پروسیس میں کہ یہ پہلے دیں، پھر یہ دیں، پھر نقشہ دیں. مطلب بلڈنگ سٹارٹ کرنے میں نہیں، کنسٹرکشن کا پروسیس تو الگ ہے، صرف اپروول لینے میں. اور یہ 104 سٹیپ ہیں، 104 ٹو گیٹ اے پرمٹ فار ہائی رائز. تو یہ 4 ایئرس اگر مجھے ودن 2 منتھس یا ودن 1 منتھ مل جائے اور میں ہائی رائز بلڈنگ بنانا سٹارٹ کر دوں تو 3 سال کا رینٹ مجھے آ سکتا تھا، یا 4 ایئرس کا رینٹ مجھے آ سکتا تھا. اوبویسلی بلڈنگ بناتا ہوں تو آئی رینٹ آؤٹ آفیسز جو بھی اس میں ہے. تو اس چیز کی وجہ سے 4 ایئرس تک وہ رینٹ میرا از کمپرومائز فار 4 ایئرس. اور وہ جو میری اپرچونیٹی تھی وہ آئی لاسٹ اٹ بیکاز مجھے اپروول نہیں ملا، مجھے NOC نہیں ملا، مجھے وہ اسٹیپس میں. تو آپ دیکھیں ہائی رائز بلڈنگ کے اسلام آباد میں واٹ از دا اپرچونیٹی کاسٹ فار اٹ از ان بلینز. اور یہ ایک بلڈنگ کا ہے. اف یو ایگریگیٹ لیول پہ اگر آپ 600 بلڈنگیں ہوں تو آپ دیکھ لیں کتنی اکانومی ہے. ہمیں تو IMF کے پاس جانے کی ہے نہیں ضرورت ہے. بلینز آف اکانومی. صرف اسلام آباد کے G6 G7 سیکٹر پہ ہم نے ایک اور رپورٹ لکھی تھی تو اٹس بلینز. سو یہ جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے. دنیا 21ویں صدی میں آگے اس کنٹمپریری ٹائمز. آپ ای میل کر کے، میں ابھی کسی آفس کا نام نہیں لوں گا، وی کولیبوریٹڈ ود این آرگنائزیشن، دی گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کہ بدنام بھی ہے، میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. دے آر ریکویسٹڈ ایز فار کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ویبینار کریں، انٹرنیشنل اسپیکرز بلائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. سو وی ہیڈ اے میٹنگ آن زوم. کہتا نہیں آپ آ جائیں وہاں پہ. تو میں نے کہا یار ابھی آنے میں میرے 3 گھنٹے ضائع ہوں گے. سو چلے میں نکل گیا. میٹنگ ہوئی اور پھر میں نے ان کو ای میل کی کہ یہ اسپیکرز ہیں اور یہی چیزیں، اگر آپ کی اپروول ہو وی ول گو ہیڈ، وی ول ارینج دیٹ فار یو. میں بھی بزی ہو گیا. 3 دن بعد میں نے پوچھا تو میں نے کہا جی کیا بنا؟ کہتا آپ کا کوئی رائٹنگ میں نہیں ہے. میں نے کہا ای میل نہیں، وہ آفیشیل نہیں ہوتا، رائٹنگ میں دیں. سو لائک آئی ہیو ٹو رائٹ. وہ جائے گا 1 دن میں، پھر وہ لکھیں گے، وہ آئے گا 1 دن میں. سو لائک 1 ہفتہ صرف اسی پہ لگے گا جو کہ ای میل سے ان فیو سیکنڈ ہو سکتا ہے. سو وائی ناٹ ای میل کو ابھی تک ہم نے فارمل جو اسٹیٹس ہے وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ہم نے ابھی تک اس کو نہیں مانا کہ فارمل اسٹیٹس. تو اٹس اے ٹرانزیکشن کاسٹ. یہ بھی سلج ہے کہ آپ پہلے لکھیں ہیں، پھر وہ
अपने सुपरवाइजर से अप्रूव कराएं, फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर वो आप भेजेंगे, इट्स सारा लॉन्ग प्रोसेस. सो ये जो चीज़ है, दिस वाज द बेसिक आइडिया आई गेस. अभी मैं इधर ख़त्म करता हूँ, आगे कन्वर्सेशन फिर करते हैं. सो ये था स्लाइड, इसलिए हम ये पहले हवा में होती थी बात, तो ये डॉक्टर नदीम ने कहा टू क्वान्टिफाई दैट, ताकि हमें एटलीस्ट, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ये बातें करते हैं, वो कहते हैं यार ये तो आप फिलॉसफी मार रहे हैं, हमें एग्जैक्ट बताएं ना. तो ये हमने एग्जैक्ट बताया है, और ये भी बताया है कि ये 104 स्टेप हैं. वी डोंट से रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, ओवर रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए. 104 स्टेप में 50 होनी चाहिए. मगर अगर मैं इसमें से एक चीज़ है, एक मैं भी भूल गया, इसमें एक वाला है कि जी आप कोई शॉप खोलते हैं, पता नहीं क्या निकाह नामा भी चाहिए. यार निकाह नामा क्यों चाहिए फॉर शॉप, फॉर गॉड सेक. सो इस तरह की चीज़ें क्यों चाहिए आपको. सो वो हमने स्टेप्स आइडेंटिफाई किए, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, आप उसको देखें. हमने बाकायदा स्टेप्स आइडेंटिफाई किए कि स्टेप्स को अगर रिमूव कर दें, ये रह जाएँ, तो इट कैन स्पीड अप द प्रोसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है. 2-3 चीज़ें जस्ट इन सपोर्ट व्हाट ही सेइंग. कल इत्तेफाक से मुझे कुछ साहब बता रहे थे कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी का किस्सा था. वो कह रहे थे कि अपने वालिद साहब का CNIC नंबर लेके, उन्होंने कहा यार मेरे वालिद साहब की वफ़ात 1980 में हो गई थी, उस ज़माने में CNIC नहीं थी. तो उनका जवाब उनको ये मिला कि ये तो आपका मसला है, आपको खुद ही हल करें. ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कल शाम को मुझे को बता रहा था. सर देखें जी, वो जो बात हो रही है ना, GDP की बात करते हैं. GDP is the sum of commercial transactions. If transactions do not take place because of this, the GDP cannot grow. अगर वक्त इसी पे लग जाएगा ट्रांजैक्शन करने में, और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो there is no growth in GDP. और हमने, और जो ये जिसकी जहाँ पे इन्होंने बात ख़त्म की, हम ये नहीं कहते कि कोई चीज़ रेगुलेट नहीं होनी चाहिए. देखना ये है कि ये चीज़ क्यों रेगुलेट होनी चाहिए. हर चीज़ रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुदारा हर चीज़ रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों होनी चाहिए, वो हमें क्लैरिटी चाहिए कि ये इस वजह से हमें रेगुलेशन कर रहे हैं, और इस पर बाद में थोड़ी सी बात हो जाएगी. अब क्योंकि रेगुलेशन जहाँ पे हम समझते हैं बड़े ज़रूरी हैं, वहाँ पर, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि लोग, आपने पढ़ा होगा कि जी कार्टेल बना लेते हैं, गठजोड़ हो जाता है, सारे मिल के प्राइस मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. सीमेंट वालों को ले लें तो शुगर वालों को ले लें तो सोन. तो उसमें राहत बनैन का जो इदारा है, उसका बड़ा एक बुनियादी रोल है रेगुलेशन के हवाले से. जहाँ हम समझते हैं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, तो वो दे इंश्योर कि दे विल बी अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे से मुकाबले की इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट होगी, ताकि लोगों पर दबाव आए कंपटीशन की वजह से कि दे आर एफिशिएंट एंड दे बिकम more cost effective and affordable for people simply because of the competition. So Rahat, I'd be very grateful if you can take over from here. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. शाहिद साहब से मैं ये कह रही थी कि जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे इस कमरे में हैं, दैट शोज़ द इंटरेस्ट इन इकोनॉमी. तो ये हमारी प्रायोरिटी है, दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच वी आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग इट ऑन द राइट पाथ. कंपटीशन कमीशन में बहुत ही आम इसमें अगर बताऊं कि हम क्या करते हैं, तो हम बिजनेसेस के लिए फेयर प्ले इंश्योर करना हमारा काम है, टू प्रमोट कंपटीशन. आपने जो टर्म यूज़ की, इससे पहले कि मैं ये करूँ, आई एम नॉट अ पर्सन हु गेट्स इनटू नाइसिटीज़, बट आई मस्ट से कि आई वाज डिलाइटेड टू हेयर अबाउट दिस इकॉन फेस्ट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. हम लिटरेरी फेस्टिवल की तो बात सुनते आए हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि CCP भी इसका एक, आई वुड लाइक टू पार्टनर विद पाइड ऑन दिस, एंड आई थिंक ऑल इकोनॉमिक रेगुलेटर्स यू शुड मेक इट मैंडेटरी टू, अगर आपको इसको हुकूमत से भी कहलवाना पड़े, क्योंकि उस ओनरशिप के बगैर इस पर ना डिस्कशन हो सकती है, ना इस पर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आप होल्ड कर सकेंगे. अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें मेरा सिर्फ ये है कि जब हम ये वर्ड स्लज यूज़ करते हैं, तो आपने उसको दलदल कहा, मैं उसको कीचड़ समझूं, जो भी उसको समझें, एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. सो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेशन इसमें से इमर्ज नहीं करेगी, जो कि आपने खुद एडमिट की है. हम इसको रेगुलेटरी ड्रैग कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, ओवर रेगुलेशन कहें शायद बेहतर हो. मैं आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड एक्चुअली मुसाबकती. हम कंपटीशन कमीशन हैं या इदारे रकाबत हैं,
ہم رائیولری سے کمپٹیشن کو فروغ دیتے ہیں نا. تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ میں نے بتا دیا کہ پرائمریلی فیئر پلے ہے. ہم نے کارٹلائزیشن اور گٹھ جوڑ کی بات کی, اگر اس کو اور بھی سہل کر دیا جائے تو یہ میچ فکسنگ ہے. آپ کی رگڈ اکانومی ہے, آپ کوئی فیئر گیم نہیں کھیل رہے بلکہ آپس میں پری ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ کیا ہونا ہے, جس میں پرائس فکسنگ شامل ہے, جس میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ سپلائی روک لو اور مل کر سارے کہتے ہیں کہ سپلائی نہ کرو. ہم نے شوگر میں یہ کیس دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ سٹاکس میں مینیپولیشن تھی, ہم نے سیمنٹ میں پرائس فکسنگ دیکھی, ہم نے فرٹیلائزر میں دیکھا کہ ابیوز تھا مارکیٹ میں, جو مارکیٹ پاور جن لوگوں کے پاس تھا اس میں ابیوز تھا. جب میں اپنے ادارے کے ریفرنس سے بات کروں گی اور میرے خیال میں اور ریگولیٹری باڈیز کے بھی, تو جو آپ نے بات کی سلج کی وہ ایڈجوڈیکیٹری سلج کے بغیر بات نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, ریگولیشنز تو ہیں جو ہمیں سلو ڈاؤن کرتی ہیں, لیکن گلوبلی اب جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ وی آر ناٹ ڈبیٹنگ آن واٹ از گڈ ریگولیشن بٹ ہو از اے گڈ ریگولیٹر, واٹ از اے گڈ ریگولیٹر. تو اس کی جو بنیادی 5 ایک بڑی اچھی لائڈن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ان کی کتاب تھی کہ فنڈامنٹل کیا چیزیں ہیں جو ایک اچھے ریگولیٹر میں ہونی چاہیے. تو اس کی جو ایکرونم بنتا ہے وہ ہے LITER لیٹر. پہلا ہے لیگیلٹی, جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اصل میں اپروچ اور مائنڈ سیٹ ہے, ہاؤ ٹو یوز اٹ, آپ کیسے بیریئرس کو کم کر سکتے ہیں, آپ کیسے اس کو اسموتھ کر سکتے ہیں. لیگیلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مینڈیٹ سے بیونڈ ایکٹ نہ کریں. تو میرے پاس اکثر ایسی کمپلینٹس آتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنزیومر بڑا پریشان ہے, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. میں کہتی ہوں یار یہ کمپٹیشن ایشو بنتا ہے, دین آئی ول ٹیک کاگنیزنس. میں کتنی نوبل اپنا جذبہ رکھوں اور میں لیگل نہیں ہوں, اس کی بیسس پہ وہ کمپلینٹ لیگل نہیں ہے تو آپ ٹینٹڈ ہو جائیں گے, ایک ریگولیٹر کا ایکشن ٹینٹڈ ہو جائے. دوسرا ہے انڈیپینڈنس. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن انڈیپینڈنس؟ کیا آپ گنی پگس کو صرف ایگزامپلری وہ سیٹ کر رہے ہیں پریسیڈنٹ, یا یو آر ٹیکنگ ایکشنز اگینسٹ پاورفل لابیز؟ تو ادارے کی انڈیپینڈنس اس کی ڈیسیجن میکنگ سے ہوتی ہے, آپ نے کن کن کے اگینسٹ کام کیا. اور میں بڑے یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس ادارے کا انٹرنیشنل اس میں جب آڈٹ کروایا تو انہوں نے ہمارے اوپر یہ GCR کی میں بات بتا رہی ہوں, گلوبل کمپٹیشن ریویو, ہم نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. وی ور دا ینگسٹ ایجنسی ان 2011 and 12 and even now when I came back after 7 years تو ہم نے پھر دیا. اور اس میں ایک چیز بڑی ان کی طرف سے جو کمپلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وی سیف گارڈ آر انڈیپینڈنس ویری جیلسلی. ٹھیک ہے, جتنی پاورفل لابیز آپ دیکھ لیں, بینک, ٹیلی کام, سیمنٹ, شوگر, ایڈیبل آئل, ہم نے سب کے اگینسٹ اپنی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کی, ہم نے اپنے آرڈرز کیے, ہم نے کوئی 77 بلین کے فائنز کیے ہوئے. جب میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ اب جب ایڈجوڈیکیٹری اس میں چلے جاتے ہیں, میں اس کے لیے کیا کہوں, صرف ڈیلیز ہیں جتنے, تو ہم نے اس قانون کے اوپر کہ یہ فیڈرل ہونا چاہیے یا پروونشل ہونا چاہیے, ہمیں اوور اے ڈیکیڈ لگے اس پہ سے اس بنیادی نقطے کو, جبکہ 125 کنٹریز میں یہ قانون موجود ہے. تو اگر لیگیلٹی اور انڈیپینڈنس, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کا ایفیکٹ کیسے آئے گا, عام پبلک تک کیسے پہنچے گا, جب تک یہ جوڈیشل ریویو نہیں ہوگا کنزیومر کے لیے ویزیبل نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. دیکھیں, ہم سارے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں فار آر اون ایکشنز. ہم اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے جو ہماری ڈومین میں نہیں, تو ہمیں فکر بھی اس کی کرنی چاہیے جو ہمارے ڈومین میں. سو وین آئی واز سیئنگ کہ ہم لیگیلٹی, انڈیپینڈنس. تھرڈ ہے جی ٹرانسپیرنسی. آپ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, آپ کے ڈیسیجنس کتنے اسپیکنگ آرڈرز ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ہم شاؤٹنگ آرڈرز لکھتے ہیں, ہم پہ یہ بھی تہمت ہے کہ جی اتنے صفحے کالے کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن ہم دنیا سے الگ ہو کے تو نہیں کوئی کام کر سکتے. اگر آپ نے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کرنی ہے, اکانومی میں کریٹ کرنی ہے, تو پہلے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ اسپیشل ہیں. جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے نا, ہر چیز میں ایک ایگزیمپشن ہو جائے یا سبسڈی ہو جائے یا ایک ایکسیپشن کریٹ ہو جائے. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ صرف تب ہوگی جب آپ گلوبلی ان سنک ہوں گے. اس لیے ہمارے فیصلے بھی ہم ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو ریفر کر کے پھر اپنی جورسپروڈنس ایوالو کرتے ہیں. فورتھ ہے جی افیکٹونیس. اب افیکٹونیس میں یہ ہے کہ انویریبلی ہم سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے, آپ نے پینلٹی تو 77 ارب لگا دی, تو ریکور کتنا کیا؟ اگر آپ کا سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ ریکوری کتنی آئی,
تو مجھے یہ کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی سوچ میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈٹرنس کریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. اس سے 10 سال ایک شوگر کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. وہ کارٹل جو کنٹینیو کر رہا ہے نا, اس پہ جتنے بھی ارب کی آپ نے پینلٹی لگا دی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کہیں زیادہ ہارم یہ ہے کہ گٹھ جوڑ آپ توڑ نہیں پا رہے کیونکہ اس کا جوڈیشل ریویو نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک امپیکٹ میں ہم جتنا سختی سے انفورسمنٹ کرتے رہیں گے, یس اٹ ول کریٹ ڈٹرنس ٹو دی ایکسٹینڈ کہ لوگ کاشس ہو جائیں گے کہ ایک ایجنسی دیکھ رہی ہے, لیکن ایونچولی اس کا امپیکٹ کیونکہ جوڈیشل ریویو کے بعد آتا ہے, اس لیے پھر ہم تولتے ہیں کہ جی اتنے پیسے آئے اور اتنے نہیں آئے. لیکن اس کا آپ بیہیویئرل چینج دیکھیں. پہلے بھی ہم پاپولیشن کی بات کر رہے تھے, بون اور بین, بٹ اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ڈسٹنگوش بٹوین کلچر اینڈ ایگریکلچر. کمپٹیشن کلچر بھی نا اتنا کوئی اوور نائٹ نہیں آئے گا. جب آپ کے ہاں یہ ایک نارم ہے, یہ ایکسیپشن نہیں ہے. تو ساری دنیا میں یہ کہا گیا کہ انفورسمنٹ از دا بیسٹ ایڈوکیسی. آپ انفورسمنٹ کرتے رہیں, کیپ کریٹنگ اویئرنیس, کیپ ٹیکنگ ایکشنز, کیپ ہائی لائٹنگ دا تھنگس دیٹ آر رانگ, اینڈ ایونچولی پیپل ول لرن. ہم نے خود دیکھا ہے سرچ انسپیکشنز میں جا کر کے, جہاں پہ لوگوں نے بہت کیجولی کیا ہوتا تھا, اس کے اوپر مسابقتی کمیشن کی اتنی پوری فائلز بنی ہوئی ہیں کہ اب انہوں نے کہاں چھاپے ڈالے ہیں, اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں. سو لوگوں میں اویئرنیس ضرور آتی ہے, ڈفرینٹ طریقے سے آتی ہے, کاشسنس آتی ہے, شاید وہ زیادہ کریٹو ہو جاتے ہیں اپنے ایویڈنس کو چھپانے میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ایکشن سے کوئی اویئرنیس کریٹ نہیں ہو رہی. لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ دس از اے رانگ تھنگ. لاسٹ ہے جی افیکٹونیس کے بعد. سو افیکٹونیس میں آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کرنے پڑیں گے, کوئی ایک ادارہ الون افیکٹونیس نہیں لاتا. لاسٹ ہے رسپانسبلٹی. میں آپ سے ایک سمپل سی بات جو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پوری اکانومی میں انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ پہ کیا فوکس. میرا ادارہ ہے, میں 2020 میں آئی, پہلے بھی تھی 2007 سے 2010 تک, اور پھر 2010 سے 2013 تک, 7 سال کے بعد جب میں واپس آئی تو ہم نے بہت اسٹرگلس کیے. میں ان پہ جاؤں گی نہیں, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جب سے میں آئی ہوں 2022 مارچ سے ہم کورم ہمارا فنکشنل نہیں ہے. آئی ایم دی اونلی ممبر, اور میرے ساتھ ایک اور تھے جو اب SCCP پہ کمشنر چلے گئے. تو ہم 2 لوگ تھے, اب 2 مہینے سے 1 ہیں. تو ایشو یہ تھا کہ میں بہت آسانی سے کہہ سکتی ہوں کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, وی ڈونٹ ہیو اے فنکشن. مگر ہماری اپروچ یہ نہیں رہی. ہماری اپروچ یہ واٹ از اٹ دیٹ یو کین ڈو, ناٹ دیٹ واٹ یو کانٹ ڈو. تو جب آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ریگولیشن میں لوگوں کا کہ آسانی کیسے کریٹ کرنی ہے, تو ہم نے وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہم کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آئی جسٹ لائک ٹو شیئر اینڈ دین یو کین ask whatever specific question you may have. ہم نے SME کے اوپر بھی ویمنس ڈے سے ریلیٹڈ ہم نے SME رپورٹ پوری کمپائل کی اوور اے پیریڈ آف 1.5 year, اور اس میں ہم نے کلوزنگ سیشن یہ ویمن انٹرپرینورس پہ رکھا. اب میں آپ کو اس میں سلج کی چیزیں بتاتی ہوں. 35 ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے کسی SME کو NOC لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو 1 ونڈو آپریشن کیوں نہیں کر سکتے, بیکاز وہ اتنے ساروں سے تو ڈیل ہی نہیں کرتی. دو ریگولیٹری برڈن ان پہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ رجسٹر ہی نہیں ہوگی. آپ کی SMEs ہیں کتنی, 5.2 ملین ہے, لیکن اس میں سے ڈاکیومنٹڈ رجسٹرڈ یا لیگل اینٹی بہت ہی کم ہے. اب کتنوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی صرف کاسٹ 3,500-4,000 ہے اور آن لائن رجسٹریشن ہو سکتی ہے, لیکن لوگ نہیں کرتے. مین وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو آپ جس کو ریگولیٹری برڈن کہہ رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ ٹیکس برڈن کا بھی فیئر ہے. ہم سارے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ جب تک کہ نہیں کریں گے, کیسے کریں گے, وہ ٹیکسیشن کے ڈر سے ہی فارمل سیکٹر میں نہیں آتے. ہمیں ذمہ داری دے دی ہے لیول پلینگ فیلڈ کرنے کی. ہمیں پاس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ فارمل سیکٹر ورسز انفارمل سیکٹر میں آپ لیول پلینگ فیلڈ کیسے کریٹ کریں گے, پالیسیز کیسے امپلیمنٹ کریں گے. سو وی لیو ان اے ورلڈ آف پیراڈاکسز, and it is not an easy job to enforce law with all these challenges. Thank you. Thank you. اس میں 2-3 بات کر دی ہے, میں اس پہ تھوڑی سی دیکھیں. بات ساری یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ہو کہ یار یہ لیگل ہے یا نہیں ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے یہ کنٹرول یا ریگولیٹ کیوں کر رہے ہیں. میں آپ کو 3-4
چھوٹی چھوٹی سوالوں سے میں آپ کے لیے وضاحت کر دوں. بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی، پبلک کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا حل یہ ہے کہ ریاست اس کا کچھ کر دے. ہم اس سے بھی باہر نہیں نکلے. ریاست اس کو بھی ٹھیک کر دے، اس کو بھی ٹھیک کر دے، فلاں کو بھی ٹھیک کر دے. جس کو یہ میں مثال اب دینے لگا ہوں، ان نے شوگر کی بات کی. اب میرے نزدیک اس کا حل لیگل نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کمپٹیشن، آپ ایک کام کریں اور کچھ نہ کریں. وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ انسان کے بچے بننے کو تیار نہیں ہے، ہم امپورٹ کھول دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کمپٹیشن ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. سو یہ وہ والی بات ہے. میں آپ کو 2-3 اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ کلیئرٹی چاہیے کہ یہ چیز کیوں کرنا چاہتے ہو اور کس طریقے سے کرنا چاہتے ہو. ہمارے ہاں بلڈنگ، اسی صوبے کی کیونکہ لاہور کی بات ہو رہی، بلڈنگ اور الیکٹریسٹی انسپیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آ کے بلڈنگوں کی چیک کرتے ہیں کہ یار یہ الحمرہ ہال ہے، کل کی اس کی چھت نہ گر جائے، باہر کے لوگ آ کے اس میں بیٹھتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انسپیکشن کرے کہ یہ ٹھیک بنی ہوئی ہے. ٹھیک یہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ وہ بات ہو رہی تھی ٹرانسپیرنسی کی. نظام اس سے زیادہ شفاف نہیں ہے، سب کا ریٹ پتہ ہے. سو یہ بڑا شفاف نظام ہے. ٹھیک ہے نا. سو وہ کیا ہے، اس سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ میں اور آپ ہوں تو کیا کریں گے؟ اس ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں بھائی جان یہ جو بلڈنگ اور الیکٹریسٹی انسپیکٹر ہے اور وہ بیچارہ گریڈ 7 سے گریڈ 11 والا، نہ اس کے پاس کوئی اسکل ہے نہ کوئی کچھ ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار یہ بلڈنگ انشور کرواؤ کس سے؟ اچھی انشورنس کمپنی سے. دیٹ از یور ٹیسٹ آف سیفٹی. دی انشورنس کمپنی ول میک شیور کہ دا بلڈنگ از ویل اسٹرکچرڈ. ٹھیک. سو وہی جو ہے نا آبجیکٹو کہ پرائیویٹ بلڈنگ یوز فار پبلک پرپسز ہے، اس کی سیفٹی انشور آپ اتنے سمپل انسٹرومنٹ سے کرتے. I'll give you another example and I'll stop after that. ہمارے ہاں اسی صوبے کی کیوں میں بیٹھے ہوں وہیں کی بات کر دیتا ہوں. ہم نے کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ گریڈ 17 کا بندہ بوائلر انسپیکٹر، وہ یہاں پہ جب آپ نے کوئی سردیوں میں آپ نے ہیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو دے یوز بوائلرز از ویل. تو بوائلر انسپیکٹر گریڈ 17 کا جس بیچارے کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ اس کی کوئی ایسی اسکل ہے. آپ کہتے ہیں کہ 1918 کا ایکٹ کے تحت وہ یہ بوائلر کی انسپیکشن کرے اور وہ آدمی انسپیکشن کرے جو سیمنز کا بوائلر ہے. سو میرا خدا رہا. سو آپ کو بھی پتا کیا ہو رہا ہے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل آف 2 things. One, why do you need one? And are there better and more effective instruments to achieve the same objective? I can tell you, آپ اسلام آباد جن میں سے کوئی لوگ جاتا ہے، آپ صرف اور کچھ نہ کریں، بلو ایریا پہ گاڑی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ لے جائیں، ایسے ایسے اداروں کے نام آپ کو نظر آئیں گے. انگریزی کا فکرہ ہے نا کہ وہ ایگزوٹک نیمز اور ادارے کو خدا جانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اور آپ نے کیے صرف نوکریاں لوگوں کو دی ہیں، نہ ان کے پاس اسکل سیٹ ہے، اور صرف آل دے ڈوئنگ از اسینشلی اسٹاپنگ ٹرانزیکشنز جس کی یہ بات ہو رہی ہے. کچھ چیزوں کی ریگولیشن کی ضرورت ہے، ہم مانتے ہیں. اور وہ دیکھیں وہ ریگولیٹری پارٹ از فیلڈ. آپ نے ڈیمپرا لگائی، کیا ہوا ہے؟ بجلی میں کوئی امپروومنٹ آئی؟ نہیں آئی. سو میرے کہنے کا مطلب یہ وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ کون سی چیز کو کیسے کرنا ہے، اینڈ آر دیر بیٹر انسٹرومنٹس ٹو اچیو دی سیم آبجیکٹو. اب to go back, what are the proposals that you all have said کہ اچھا جی آگے چل کے کیا کرنا ہے؟ پھر یہ تو آپ نے کہہ دیا سلج ہوگا، سب کچھ ہوگا، ٹھیک، کہ سلج کی کاسٹ یہ ہے. سو what is the way forward? سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو کہ شاید امپلیمنٹ بھی ہو جائے، اور وہ شاید آج رات ہی امپلیمنٹ ہو جائے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں، ریگولیٹری اتھارٹی ٹو ریگولیٹ دی ریگولیشنز. یہ ہو جائے گا، بند کر دو یار. سو یہ آسان حل ہے. بٹ یس، میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. میم نے کہا کہ ٹیکس کا برڈن کا بھی فیئر ہے.
आई नो टैक्स ना देने की हमें शायद वो है चीज़ है, बट मेरा जो एज इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट व्हाट आई सी कि ज़्यादा प्रॉब्लम स्लज का है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन है, ये जो रेड टेपिज्म है. आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली एंड माई फादर इज़ वेरी प्रिंसिपल्ड फादर, तो मेरी तो कभी हिम्मत नहीं होती किसी को मैं सिफारिश का फ़ोन करूँ, बट वी हैव टू. क्या काम अटका हुआ है यार, वो मेरा काम अटका हुआ है, लाइक नॉट इलीगल काम बट लीगल काम के लिए आपको फ़ोन लगाना पड़ता है. सो वाई आई डू दैट, अगर वो ना होता तो शायद मैं फ़ोन ना करूँ. ट्रैफिक पुलिस वाले को मैंने फ़ोन नहीं किया, वो कहता आप बैठे 45 मिनट में आपको मिल जाएगा प्रिंट होके. सो एक ये चीज़ भी होती है. इससे इमर्ज क्या होता है, एक्स्ट्रा लीगल डोमेन. वन इज़ लीगल डोमेन, वन इज़ इलीगल डोमेन. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन से बचने के लिए आप एक चीज़ विच इमर्ज होती है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा लीगल डोमेन. फॉर एग्जांपल नक्शा मंजूर कराने में, बिजली का मीटर लगाने में, एनओसी लेने में, मकान में. सपोज़ अगर आपको 3 साल लगते हैं, आप कहते हैं यार रहने दो यार, मकान बना लो विदाउट एनओसी, जब आएंगे इंस्पेक्टर तो देख लेंगे, उस वक्त मुकमका हो जाएगा. सो वो जो इलीगल होता है ना, उसका हर वक्त आपको खौफ होता है. फॉर एग्जांपल आपने होटल बनाया है, रेस्टोरेंट बनाया है, सो वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाता, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो पाती. यू कैन नॉट प्रमोट इट वेल. सो जो मल्टीपल यूजेस ऑफ योर प्रॉपर्टी हैं वो भी नहीं हो पाता. आप अगर लीगल हैं तो आप बड़े इजीली यू कैन प्रमोट, यू कैन डू वेल, तो वो एक्सपेंड भी होता जाता है. बट जब आप इलीगल होते हैं तो वहाँ हमेशा एक ब्लैक, लोग तो उसे ब्लैक इकॉनमी कहते हैं, इनफॉर्मल इकॉनमी, आई वुड कॉल इट एक्स्ट्रा लीगल. तो वो जो इनफॉर्मल इकॉनमी है, एंड ऑब्वियसली जब इलीगल होगी, एक्स्ट्रा लीगल, इलीगल नहीं एक्स्ट्रा लीगल होगी, तो वो जो मैम ने कहा तो टैक्स नेट और डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगा, वो नुकसान मुल्क को है, स्टेट को है. सो वो जो एक्स्ट्रा लीगल डोमेन है जो कि इलीगल नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, उनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आने के लिए भी वी नीड दिस, कि ये ख़त्म होनी चाहिए. रेगुलेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मिनिमाइज़ होनी चाहिए जितना हो सकता है. ये तो हमने भी आइडेंटिफाई किया है कि ये हैं. अब हमने इसमें स्टेप भी बताए हैं, जैसे आपने सर ने पूछा, हमने अब ये टाइम भी एंड होने वाला है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन ये सारा है, स्टेप बाय स्टेप हमने कहा है कि होना चाहिए. बट व्हाट आई वुड से, जिस तरह सर ने कहा है, सर ने बहुत अच्छी एग्जांपल ली, एंड आई एम इंस्पायर्ड. मैं तो आइंदा आपको फ़ोन लगाऊंगा हर हफ्ते, कि मैं इसी सोच में हूँ, मेरा शायद पीजी का थीसिस भी इसी पे होगा. वी नीड सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म्स. वी डोंट, हाँ एग्जैक्टली, मॉनिटर नहीं चाहिए, बिकॉज मॉनिटर लगाएंगे तो उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाएगा. हु विल मॉनिटर, द मॉनिटर का इशू आ जाएगा. तो जिस तरह सर ने बात की, आप मैकेनिज्म ऐसे बनाएं, सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म बनाएं. आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि खुद ब खुद, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कि आपको अगर कहें टीचर के जी आपने आना है टाइम पे, और एक प्रॉक्टर खड़ा हो कि ये देखें ये टाइम पे आता है कि नहीं आता, टीचर कहती है जो बच्चा पहले आएगा आई गिव हर अ चॉकलेट, आई गिव हर चॉकलेट. तो ये होता है सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म. टू गेट दिस चॉकलेट, स्टूडेंट आएंगे कि यार मैं जाऊँ पहले मुझे चॉकलेट मिले. इफ़ यू और मॉनिटर तो हर जगह, क्लासरूम में तो हो सकता है, स्टेट में तो नहीं हो सकता, हर चौक पे यू कैन नॉट मेक द ट्रैफिक पुलिस स्टैंड, और हर जगह तो ठेकेदार. हाँ, तो वो जो है ना सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए. और ये आपके लिए ये एक वे आउट है कि आप इस पर सोचें, आप स्टूडेंट्स हैं, कि जिस तरह सर ने भी कुछ एग्जांपल भी दी कि सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म कि किस तरह से हो सकते हैं. एक मैं एग्जांपल दूं विच इज़ नॉट स्लज एग्जैक्टली, बट एक सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म है ट्रैफिक वाला. आपने अगर कोई पिक्चर देखी होगी, इन यूरोप एंड सम कंट्रीज़ वो ऐसी रोड्स बनाते हैं कि सिग्नल की होती नहीं ज़रूरत, वो यू शेप ऊपर से ब्रिज करके, सो ट्रैफिक फ्लो में होती जाती. यू डोंट नीड टू स्टॉप, यू डोंट नीड अ सिग्नल, यू डोंट नीड अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, वो खुद ब खुद सारा फ्लो में, उसकी इंजीनियरिंग ऐसी है. तो इस तरह की चीज़ें सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म बनाएं. वो कैसे होने चाहिए सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म, कितने सस्टेनेबल होने चाहिए, एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान कितने इम्प्लीमेंटेबल हैं. जब भी एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर आप चीज़ देखें, एक चीज़ होती है मुमकिनात की, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये हैं सेट ऑफ ऑप्शंस विच वी कैन डू. अमंग दैट देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर मोस्ट फेवरेबल, कि ये चीज़ें 7 हैं, 3 हो सकते हैं. उन 3 में से 2 फीजिबल होती हैं, जिस पे ब्रॉड कंसेंसस हो सकता है. यू हैव टू लुक ऑन टू दोज फीजिबल, नॉट अ लार्ज सेट ऑफ ऑप्शंस कि जी ये सब कुछ हो सकता है. 8 ऑप्शंस हैं, 8 में से 2 जो फीजिबल हैं, जो आपको लगता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट, विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो हो सकता है, एटलीस्ट वो तो हों, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे. सो अब मेरा तो आज वैसे एग्जाम हो रहा था, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ सर मुझे लगा सर मुझे चेक कर रहे होंगे गलत बोल रहा है. देखिए उसमें जो 1-2 बातें इनने बुनियादी की हैं, बात यह है कि आप जो भी सोच विचार कर रहे हैं, आज थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बिकम मच ईजियर एंड वेरी चीप. वो एडवांटेज देखें ना, दुनिया कैसे तब्दील हुई है, कि जो चीज़ें पहले आपको 4 बंदे रखने पड़ते थे एक काम कराने के लिए, आज इट इज़ पॉसिबल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, एंड इट इज़ मच चीपर.
and very efficient. So it is these kinds of mechanisms and instruments that we should be looking at. Secondly, और मैं क्योंकि ये मैं झक मार चुका हूँ, मैं उस ज़माने में जब पंजाब में भी 6-7 महीने के लिए मैं था फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी आर्गुमेंट बहुत सिंपल थी. I was saying, please rescind all regulatory laws. आप जो भी आदमी कहता है कि हमने इस चीज़ को रेगुलेट करना है, उसको कहें ये हमारी कैबिनेट है, यहाँ पे आके he should defend the reason for regulation. हम वहाँ ये बहस हो रही थी कि नहीं इस कानून की फलां शिक को तब्दील कर दो. मैं ये रो रहा था, ये शिक का मसला नहीं है, इस कानून का मसला है. We should be clear. ये ख़त्म कर दो, उनको कहो ये सुबह आओ, मेरे सामने आओ और बताओ कि ये क्यों चाहिए. अगर आपने शिकों में गए तो ये सारी उम्र लग जाएगा इसी काम. So these are things that I think we should be thinking of, and frankly, I repeat, thanks to technology, thanks to what we can learn from what others are doing. एक ज़माना लगता था कि 2-2 साल 3-3 साल बाद पता चलता था कि अच्छा यार चीन ने ये किया. अब तो यार we know it. Sitting with this instrument called the cell phone, you and I can know कि फला मुल्क में क्या कर रहे हैं इसी मसले पे. So it is doable. आप करने वाले बने, and you can't really have an omelette without breaking the egg. And it's unfortunately that's where we are stuck. Sorry, I've spoken too much. No, not at all, not at all. I think yes, ideally self-regulation is the ideal form of regulation, but as you rightly said earlier as well, there are certain things that need to be, we must distinguish between enforcement and regulation as well. Enforcement जो है वो एक्स पोस्ट होती है, यानी कि एक्शन के बाद आती है, आपने कोई गलती कर दी और फिर करेक्शन आ रही है. और जो रेगुलेशन है वो एक्स एंट होती है, यानी कि आपने प्रिस्क्रिप्टिव ये दिया हुआ है कि आपने सर्टन नॉर्म्स को, सर्टन थ्रेशोल्ड्स को कंप्लाई करना है. मुझे आपके से एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक कोटेशन थी कि लॉ इज़ अ सन ऑफ बॉन्ड्स वुमन, सो हाउ कैन यू सेट इट फ्री. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी कि हम एक तरफ कहें कि कुछ भी ना हो, सारा आसान कर दो. मैं उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ. हमने अभी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है नैनो लोन्स पे, जिसमें 10,000 से कम जो लोग हैं मार्जिनल इस पे, उनको लोग डिपॉजिट्स, they give the financing, take all the data from them and all information from them. अच्छा, उसको SSCP रेगुलेट नहीं करता क्योंकि वो 10,000 से कम है, तो वो इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, दे डोंट रेगुलेट इट. आप यकीन करेंगे उसमें मिलियंस के लोगों ने डाउनलोड किए वो ऐप, और हम जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, हम नोटिस देते हैं एक नई एंटिटी क्रिएट हो रही है. सो टेक्नोलॉजी में भी रेगुलेशन इज़ we are in dire need of it, and everything eventually will boil down to our ethics and values and education. तो वो कहाँ पे है, वो आप सोचें ना. जहाँ पे पब्लिक सेक्टर में मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ जब आप कहते हैं लोगों को बिठा है जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको एक रेंट सीकिंग लॉट बना दिया है, हमने परफॉर्मेंस ड्रिवन तो रखा नहीं है. तो जब परफॉर्मेंस ड्रिवन सिस्टम लाएंगे तो लोग उसको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इदारे कुछ भी नहीं होते, वहाँ के मौजूद जो लोग होते हैं वही उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. आई वुड, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट कि हमें ये कम करना चाहिए, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन वो ये भी मैं सुनता रहता हूँ कि साड़ी बारी है, ये तो परफॉर्मेंस याद आ गई. Thank you very much. So I think it's time that we all part. Okay, thank you very much. Thank you. चले जी.